بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس ہدایت الناو، اور یہ آج دوسرا درس ہے۔ کل کے پہلے درس میں کچھ ابتدائی باتیں کی گئی تھیں۔ جو طلبہ اور طالبات اور عام شائقین ہدایت الناو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بڑے ہی شوق، بڑے ہی ذوق اور بڑے ہی اطمینان اور یقین کے ساتھ ہماری ویڈیوز ملاحظہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیوز ملاحظہ کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک کیا کریں، کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیا کریں۔ کوئی سوال ہو تو سوال لکھا کریں، سوال نہ ہو تو اپنے تاثرات کا اظہار کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی وسعتوں سے ہمکنار کرے۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہوگا خطبۃ الکتاب، اور اس کو ابتدائیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو تمہید بھی کہتے ہیں۔ مہد تمہید کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو اٹھانا، آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ تو پہلے ہم پورا خطبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فہذا مختصر مضبوطیت مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ۔ نون کے اوپر پیش ہے، ذہن المبتدئ عن فهم المسائل، وسمیتہ بہدایت النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ بتوفیق الملک العزیز العلام۔ تو یہ ہے جی خطبۃ الکتاب۔ اب ہم ایک ایک نقطہ کو پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی کتاب کا تسمیہ کے ساتھ آغاز، یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے۔ مصنف کتاب نے، چاہے وہ ابو حیان اندلسی ہو یا سراج الدین اودی ہو، مصنف کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کا آغاز تسمیہ کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے اس کی دو اجزاء ہیں۔ الف، تاکہ قرآن مجید کی
پیروی ہو سکے اور کتاب بابرکت ہو جائے۔ با تاکہ حدیث شریف پر عمل ہو سکے۔ کون سی حدیث؟ کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ کلو، یاد کر لینا ہے، کلو امرن ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ شاندار کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اب اگر مصنف کتاب اپنی کتاب کے شروع میں بسم اللہ تحریر نہ فرماتے تو کتاب بے برکت ہو جاتی، اور حدیث میں چونکہ حکم ہے اس لیے مصنف کتاب نے حدیث کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو تسمیہ یعنی بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا ہے۔ تسمیہ کا ترجمہ اللہ اللہ کوما رحمان ہوتا ہے۔ تو اب اگر مصنف کتاب اپنی کتاب کے شروع میں بسم اللہ تحریر نہ فرماتے تو کتاب بے برکت ہو جاتی، اور حدیث میں چونکہ حکم ہے اس لیے مصنف کتاب نے حدیث کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو تسمیہ یعنی بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا ہے۔ تسمیہ کا ترجمہ اللہ اللہ کوما رحمان کوما رحیم کے نام سے۔ با حرف جار، با کا معنی ساتھ، اسم اصل میں اسم تھا، با کی وجہ سے بسم ہو گیا، حمزہ جو ہے نا، تو اسم کا معنی نام، آگے اللہ کے 3 نام ہیں، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ رحمان رحیم کے نام سے۔ اب یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تو یہاں ایک فعل نکالنا ہوگا، تو وہ بریکٹ میں پھر اس فعل کا بھی ہم ترجمہ کر لیں گے، وہ ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرعوا، یہاں فعل نکال لیں گے اشرعوا، شرع یشرع شروع کرنا، یا ابتداؤ، ابتدا یبتداؤ ابتداؤ، تو پھر اس کا ترجمہ کر اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور آپ کہیں گے کرتی ہوں، تو یہاں ہم اشرعوا
یا ابتدو کوئی فعل نکال لیں گے، فعل مضارع، اشرو میں شروع کرتی ہوں اور ابتدو میں ابتدا کرتی ہوں۔ اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اب جو ترجمہ کرتے ہیں نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے آگے جا کے جب علم ناب ہدایت الناب ختم ہو جائے گی نا، شرح مئت عامل بھی آپ پڑھ لیں گی پوری، تو پھر اس سے پوچھنا ہے کہ ہے کہاں سے نکالا، شروع کرتا ہوں کہاں سے نکالا، یہاں تو عربی ایسی نہیں ہے تو ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ تو ہم نے یہ جو شروع کر دیا ہم نے ایسے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع یا ابتدأ، یہ فعل ہم نے یہاں کر لیا، تو پھر ترجمہ میں بھی ہم نے کہہ لیا اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ شروع کرتی ہوں۔ وگرنہ اگر یہ فعل نہ نکالے تو کیا ہے؟ با کا معنی ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ رحمان رحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے۔ تو چونکہ یہ ابتدا میں ہے، اس کی ابتدا کا حکم دیا گیا، تو اس لیے پھر یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں ایک فعل چھپا ہوا ہے، وہ اشرع یا ابتدأ ہے، وہ ہم ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی، یہ بات تو ہو گئی کہ مصنف کتاب نے پہلا نقطہ جو تھا کہ کتاب کا تسمیہ کے ساتھ آغاز کیوں کیا، تو اس کے جواب میں ہم نے کہا، اس کے دو جواب دیے۔ پھر ہم نے تسمیہ بسم اللہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اب ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یعنی یہاں ایک اور بات میں کرتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، کیا مطلب؟ با جو ہے نا، شرح تعامل میں آپ نے با کے کئی معنی پڑھے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے استعانت، ہے کہ نہیں؟ تو استعانت کا کیا معنی ہے؟ مدد مانگنا۔ تو یہاں با کا کیا معنی ہے؟ مدد مانگنا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رحمان رحیم کے نام سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں با استعانت کے لیے ہے۔ متبرکن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، متبرکن یا مستعینن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے یا اللہ رحمان رحیم کے نام سے مدد استعانت حاصل کرتے ہوئے۔ تو اسم اب آپ ذرا آپ نیچے لکھیں الفاظ معنی جو ہے، اسم کا ہے جی نام، حمزہ اس میں وصلی ہے، تو حمزہ وصلی کا کیا مطلب کہ جو دوسرے حرف سے مل جاتا ہے، اپنے ما قبل سے مل جاتا ہے، تو بے اس میں پڑھنے کے بجائے چونکہ یہ حمزہ اس میں وصلی ہے تو پھر ہم نے پڑھا بس میں۔ رہ گئی بات رسم الخط کی، تو رسم الخط دو ہے، ایک تو یہ ہو گیا بسم اللہ، اور دوسرا جی یہ ہو گیا
یہ بسم اللہ. تو رسم الخط دو ہیں قرآن مجید میں. ایک یہ ہے کہ حمزہ کے ساتھ جب با ملی حمزہ غائب کر دیا گیا. ایک رسم الخط یہ ہے کہ جب با ملی حمزہ کے ساتھ تو حمزہ غائب، جیسے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ میں ہے. ایک رسم الخط یہ ہے کہ با کو تو سین سے ملا دیا، حمزہ وصلی ہے، لیکن حمزہ کتابت میں یعنی لکھنے میں کتابت میں برقرار رکھا گیا. ٹھیک ہو گیا. جب بسم اللہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے کتابت سے بھی اڑا دیا گیا، اور وہاں یہ اعتبار کیا گیا ساؤنڈ کا، صوت کا. یہاں صوت کا اعتبار ہے پہلے میں، آواز، صوت، ساؤنڈ، آہنگ کا اعتبار کرتے ہوئے حمزہ چونکہ وصلی تھا تو ساؤنڈ کا، صوت کا اعتبار کرتے ہوئے حمزہ کو اڑا دیا گیا بسم اللہ میں. لیکن دوسری جگہ بسم ربک قرآن میں وہاں حمزہ لکھنے میں قائم رکھا، اقرأ بسم ربک. تو وہاں بس فرق یہ ہے کہ ایک جگہ حمزہ کو لکھنے میں نہیں رکھا گیا، ایک جگہ رکھا گیا. بس یہ دو سٹائل. آگے ہے جی اللہ، اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود، یعنی جس کا وجود ہر وقت ضروری ہے، جو واجب الوجود اور تمام صفات کمالیہ. تو جب ہم نے صفات کمالیہ کہا نا تو صفات غیر کمالیہ ساری نکل گئی. جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے وہ ذات، اس کا نام ہے اللہ. اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. اگلی جو بات بتانے لگا ہوں، لفظ اللہ کی بناوٹ کے اعتبار سے دو باتیں کرنے لگا ہوں. دونوں میں سے دونوں کو یاد کرنا ہے اور ایک پہ آپ نے پکا یقین کر لینا ہے. ایک قول کے مطابق یہ تھا لاہن لاہن، تو پھر ال لگایا تو بن گیا اللہ. اصل میں تھا لاہن، تو ال لگایا تو پھر ظاہر ہے ال لگانے کے بعد تنوین غائب. اس پر ایک واقعہ سناؤں گا تنوین، یہ آخر میں مجھے یاد دلائی. تو لاہن تھا تو ال لگایا تعریف کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے. تعریف کا کیا مطلب ہے؟ معرفہ بنانا. عرفا یعرف تعریفا، معرفہ بنانا. نکرا ینکر تنکیرا، نکرہ بنانا. تو ال لگا تو اللہ بن گیا. یہ ہے ایک بات. دوسرا قول میں بیان کرنے لگا ہوں اعلی حضرت کا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اپنی اصلی شکل میں ہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، تنہا. جیسے اس کی ذات تنہا ایسے اس کا نام تنہا. مزید اس کی تفسیر میں نے اپنی کتاب قنیۃ المصلی فی شرح منیۃ المصلی میں لکھی ہے، جب کبھی سامنے آئے گے پڑھ لینا.
تو پہلی بات کیا کی ہے جی؟ لا ہن تھا، پھر ال لگنے کی وجہ سے حرف تعریف ہے نا، ال اللہ ہو گیا. اور دوسری کیا ہے؟ یہ اسم مرکب نہیں ہے بلکہ اپنی اصل شکل میں ہے. یہ فرمان ہے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ کا. یہ جو دوسری بات ہے نا، بات یہ پکی سے یقین ہے، یہ اس کو پکا یاد رکھنا ہے. آگے جی، رحمان، رحمان و رحیم دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں، مبالغہ کے معنی میں. اس کی بھی اس کتاب میں نے کافی تفصیل لکھی ہے. تو رحمان کا مطلب ہوگا بہت مہربان، اور رحیم بہت رحم والا. بہت ضرور کہیں گے تاکہ مبالغہ ظاہر ہو جائے. رحیم بر وزن فعیل، رحمان بر وزن فعلان. اچھا، اب ایک شخصیت ہے، اس کا نام لکھ لو، آگے جا کر اس کی کتابیں پڑھنا. علامہ ابن ہشام انصاری، عربی گرامر کا بہت بڑا استاد، بہت بڑا ناوی، پہاڑ، عالم. کیا کروں، جتنی شان بیان کروں اتنی. اب آگے یہ اگلا نکتہ، ان نوٹ کر نوٹ، ان تین ناموں میں سے اللہ ذاتی اور باقی دونوں صفاتی ہیں. لکھنے کے بعد میں بولتا ہوں، یہی طریقہ ہوتا ہے املا میں. ان تین ناموں میں سے اللہ ذاتی اور باقی دونوں صفاتی ہیں. یہاں ایک اور نقطہ بتانے لگا ہوں.
یہ جو دو صفاتی نام ہے نا، ان میں رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لیکن رحیم خاص نہیں ہے. رحیم حضور کا بھی اس میں گرامی ہے. تو یہاں تک مختصر تفصیل ہم نے پڑھی ہے تسمیہ کے حوالے سے. اس کو میں مختصر کہہ رہا ہوں، میں اس کو بہت مفصل بھی بیان کر سکتا ہوں. تو پھر اندازہ کیجیے نا بڑے بڑے علماء اور مفسرین اور محدثین کا کہ ان کا علم کتنا تھا. اب ہم کیا کہیں گے؟ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں، مستعیناً یا متبرکاً، تبرک حاصل کرتے ہوئے، برکت حاصل کرتے ہوئے، یا مدد حاصل کرتے ہوئے. اب کیا کریں؟ اب یہی حل ہے کہ تصویر بنائیں. میں نے حضرت کے بارے میں جو منقبت لکھی ہیں تو تین، ان میں سے ایک میں یہ لکھا تھا کہ لکھ لکھ کے کبھی تھکتے ہی نہ تھے، کیا بات ریاض الملت کی. تو یہ صفت میرے اندر بھی ہے. تو ایک بار ایسے ہوا کہ ایک ٹیچر ہے ادھر اسکول میں، ابھی کالج میں ہوں گے، وہ ایم اے عربی کر رہے تھے. تو وہ میرے پاس ایم اے عربی پنجاب یونیورسٹی کی کتابیں پڑھنے آتے تھے، اور واپس اسکول جب جاتے تھے تو ان کی کلاس میں بقول ان کے 50 سے زیادہ ان کے طالب علم ہیں ان کی ایک کلاس میں. تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اتنا میں اپنی کلاس کی 46 لڑکوں کو نہیں لکھواتا جتنا آپ مجھے ایک کو لکھواتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جو آپ کا سبق ہے اس کے مطابق میں نے تو آپ کو لکھوانا ہے. آپ نے ایم اے عربی کرنا ہے، پتہ نہیں آپ کو عربی آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمارا امتحان آپ کے پاس ہو جائے گا. تو وہ پھر بہت تنگ آ جاتے تھے لیکن لکھتے رہتے تھے. پھر ایک عرصہ گزر گیا تو پھر بعد میں مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایم اے عربی کر لیا ہے، میں پاس ہو گیا. تو میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے عربی آنی بھی چاہیے. ایم اے تو میں نے کر لیا. تو میں نے کہا بس وہ جو لکھوایا تھا نا ہم نے اس کو دوبارہ پڑھیے تو آ جائے گی عربی. ویسے تو اردو کے بارے میں استاد داغ دہلوی نے کہا تھا نا کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، اتنی جلدی نہیں آ جاتی. تو یہ جو عربی ہے نا، اب یہ وزن میں تو نہیں آ رہا لیکن ہم عربی کو راس ساکن کر کے وزن میں کر دیتے ہیں کہ آتی ہے عربی زبان آتے آتے. تو استاد داغ کے مصرے سے فائدہ اٹھا کر ہم نے وہاں اردو جسے کہتے ہیں ہماری ہی زبان ہے، ایک استاد داغ کا یہ مصرع ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ایک یہ مصرع ہے استاد کا. تو اگر آپ نے اردو شاعری کو سمجھنا ہے، اردو زبان کو سمجھنا ہے، اردو محاورے کو سمجھنا ہے، اردو سٹائل کو سمجھنا ہے، اردو وکیبلری کو سمجھنا ہے، تو آپ نے استاد داغ کو پڑھنا ہوگا. کلیات داغ یا دیوان داغ، آفتاب داغ، ماتاب داغ، پورا کلیات جو ہے نا آپ پڑھیں گی تو آپ کو اردو آ جائے گی. صاف شستہ دھلی ہوئی اردو استاد داغ کی ہے. اچھا دیکھیں، اپنا سٹائل قائم رکھنا چاہیے. اسی زمانے میں غالب آتا ہے اور وہ اس طرح کے شعر کہتا ہے، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نبوت، صبح کرنا شام کا لانا ہجوے شیر کا. وہ اس قسم کی شاعری کر رہا ہے.
اسی زمانے میں استاد داغ بھی شاعری کر رہا ہے، اپنا سٹائل ہے، کوئی غالب سے متاثر نہیں ہے. اسی زمانے میں انہی مشاعروں میں بیٹھ کر حکیم مومن خان مومن، میری طرح لمبے بال تھے اس کے لیے، پہلے کافی میرے ادھر تک لمبے تھے، وہ اس کے بھی لمبے تھے، حکیم مومن خان مومن. تو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو مومن اپنے سٹائل میں وہاں غزلیں پڑھ رہا ہے، استاد داغ اپنے سٹائل میں، غالب اپنے سٹائل میں، استاد ابراہیم ذوق اپنے سٹائل میں، بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ وقت تھا اور استاد ابراہیم ذوق کا شاگرد تھا وہ اپنے سٹائل میں. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ نہ ہو کہ نہ ہو جو طالب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہے، شاعر ہے. بہادر شاہ ظفر کے استاد الاساتذہ شیخ ابراہیم ذوق ہیں اور باقی مشاعروں میں بیٹھنے والے غالب ہیں. تو غالب شیخ ابراہیم ذوق سے متاثر نہیں ہوتا بادشاہ کے استاد سے، بلکہ اپنے سٹائل. نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. ایک غالب کا شعر کتنا خوبصورت ہے. دلے ہر قطرہ ہے سازے انل بحر، دلے ہر قطرہ ہے سازے انل بحر. انل بحر میں سمندر ہوں، تو ظاہر ہے وزن میں انل بحر ساکن ہو جائے گا. دلے ہر قطرہ ہے سازے انل بحر، ہم اس کے ہیں، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، ہمارا پوچھنا کیا. کہتا ہے کہ ہر قطرہ جو سمندر کا ہر قطرہ جو ہے اس کا جو دل ہے اس کے اندر ایک ساز بج رہا ہے جس سے آواز آ رہی ہے انل بحر انل بحر انل بحر، میں سمندر ہوں، میں سمندر ہوں. کیوں؟ ہم اس کے ہیں، ہم اس سمندر کے ہیں، ہم اس سمندر سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہمارا پوچھنا کیا، ہماری حیثیت اور شان کیا پوچھتے ہو، ہم اس کے ہیں. جب اس کے ہیں، جب اس میں ملتے ہیں تو ہمیں لوگ قطرہ نہیں کہتے بلکہ سمندر ہی کہتے ہیں. ہاں، اس پر غالب بہت متاثر تھے. ایک صوفی شاعر گزرے ہیں میرزا عبد القادر بے دل. یہ قادری بھی تھے، بے دل ان کا تخلص ہے. فارسی کے شاعر تھے، ان کی شاعری بہت مشکل ہے اور غالب کو یہ کافی پسند تھے. غالب نے کہا طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. بعض شعروں میں اس نے اسد اللہ اپنا اسد بننا ہے. ریختہ اس شاعری کو کہتے ہیں جو مکس ہو، یعنی اردو فارسی. تو میرزا عبد القادر بے دل کہتے ہیں یہ آپ کے لیے شعر ہے، یہ بھی آپ کے لیے تھا کہ سمندر سے آپ کا تعلق ہو تو آپ فخر کریں گے. ہم قطرے ہیں تو سمندر کے ہیں، جب سمندر میں جاتے ہیں تو قطرے نہیں رہتے، سمندری لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. یہ دوسرا شعر بھی آپ ہی یہ لکھ رہا ہوں مرزا عبد القادر بے دل کا کہ اس کی تصویر بن گئی ہے نا ادھر کی. وہ علامت شیخ کی علامت بوجھا کہ گردن دعوا کشیدان
اب اس کو ویسے نثر میں تو ہم این اون پڑھتے ہیں، لیکن شعر میں ہم نون غنہ پڑھتے ہیں، این موج ہا۔ ایران والے تو شعر میں بھی نون پورا پڑھ لیتے ہیں، ان موج ہا کے گردن دعوا کشیدان بحر حقیقتند، اگر سر فرو کنند، ہاں این موج ہا کے گردن دعوا کشیدان بحر حقیقتند اگر سر فرو کنند۔ کہتے ہیں یہ موجیں، موج ہا موج کی جمع ہو گئی، فارسی میں دو طریقے سے جمع بنائی جاتی ہے، نون کے ساتھ بھی اور ہا لگا کر۔ یہ موجیں جو گردن دعوا بلند کرتی ہیں، دیکھیں سمندر کی جو موج ہے جب تک وہ بلند نہ ہو، اوپر چھلکے نہ، تو اس کا وجود ہی نہیں بنتا، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ تو موج، جب موج کہتے ہیں پانی جب اوپر چھلک کر آتا ہے اس کو کہتے ہیں موج۔ تو کہتے ہیں کہ یہ موجیں دراصل اٹھ کر، چھلک کر، اٹھ کر اپنی گردن کو اوپر کر کے دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، اپنے وجود کا دعویٰ کرتی ہیں موجیں۔ کہتے ہیں دیکھو شاعرانہ زبان کیسی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں شاعر ہی دراصل بندہ ہوتا ہے، باقی تو سارے یعنی گفتگو کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، لا تحشی من الزنبور، ہیڈ سے مت ڈر۔ اچھا کیا ہو جائے گا کہ یہ اگر نہ اٹھے، سمندر کے اندر برابر رہے، پھر تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ موجوں کا وجود تب ہی سامنے آتا ہے جب وہ اٹھتی ہیں، چھلکتا ہے پانی۔ تو کہتے ہیں یہ جو بڑا گردن اوپر کرتی ہیں، دعویٰ کرتی ہیں ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، اگر یہ دعویٰ نہ کریں، اگر یہ گردن نہ اٹھائیں، اگر یہ موجیں سامنے نہ آئیں بحر حقیقتاً، تو یہ حقیقت کا سمندر ہے، یہ حقیقت میں سمندر ہے۔ اگر سر فرو کنند، اگر اپنا سر نیچے کر لیں تو لوگ انہیں سمندر کہیں گے۔ یہ اوپر اٹھ کر چھوٹی سی موج بن کر اپنا چھوٹا پن اور چھوٹا وجود ظاہر کر دیتی ہیں، پھر لوگ انہیں چھوٹی سی موج ہی کہتے ہیں نا، پھر انہیں سمندر کوئی نہیں کہتا۔ یہ موجیں اوپر اٹھ کر، چھلک کر اپنے وجود کا پتہ دیتی ہیں، دعویٰ، گردن دعویٰ بلند کرتی ہیں، ہم ہیں جی، یہ دیکھو ہم ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ سر نیچے کر لے یا نیچے کیے رکھیں تو لوگ انہیں حقیقت میں سمندر ہی کہیں گے۔ تو بڑائی وہ اس وقت بنے گی یا اس وقت بنے گی؟ بڑائی تب ہی بنے گی نا کہ جب یہ سمندر کے اندر ضم ہوں گی، پھر انہیں لوگ سمندر ہی سمجھیں گے، ہوں گی یہ بھی اندر، لیکن ان پہ موج کا چھوٹا سا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، گردن دعوے کی بلند کرتا ہے، چھوٹا سا اپنا وجود ظاہر کرتا ہے، اس کا پھر اتنا ہی وجود ہوتا ہے، لیکن جو سر نیچے کرتا ہے، جو جھکتا ہے، وہ پھر بلند ہو جاتا ہے، اس کا مقام پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے موج کا مقام چھوٹا ہے، سمندر کا مقام بڑا ہے، کیونکہ موج پارٹ آف سی، اس سمندر کا ایک حصہ ہے، کل نہیں ہے، جز ہے۔ لیکن اگر موج اوپر نہ اٹھے تو وہ کل میں شامل ہے۔ تو جو عاجزی کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، نیاز کا اظہار کرتا ہے، جو تواضع کرتا ہے، تو پھر حدیث میں آیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ سے بلند کر دیتا۔ تو یہ آپ کے لیے شعر تھا۔ خیر، مرزا غالب کی بات چلی اور مرزا عبدالقادر بے دل کی بات ہو گئی، بہت سی باتیں، بہت سے شعر آپ کو سمجھ تو نہیں آئے ہوں گے، لیکن ریکارڈ ہو رہے تو کبھی سن لیں گی تو لطف آ جائے گا۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت نے یہ جو باتیں ہیں نا خطبہ کے حوالے سے، یہ پکی زندگی میں ایک بار کے لیے، یعنی ایک ہی بار پکی کر لیں، ہر دفعہ آپ کو جو ہے نا وہ نہ پڑھنی پڑے۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ سے تسمیہ سے ہم فارغ ہو گئے۔ آگے حضرت نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ تو سب سے پہلے ہے جی الحمد،
الحمد، تو اصل میں کیا تھا؟ حمدن، اس کے اوپر تعریف کا لگ گیا۔ حمدن کا معنی ہے جی ستودن، ستودن فارسی میں ہو گیا، اور اردو میں کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ حمد کی تعریف، اصطلاحی تعریف، تفصیلی تعریف کیا ہے؟ الثناء باللسان، الثناء باللسان على الجميل، على الجميل الاختياري، من، یہ ایک لفظ یاد کرنا ہے، من نعمت او غیرها، کر لیا آنسر؟ تو یہ پھر جوڑ لے گی بعد میں آپ۔ حمدن کی تعریف کیا ہے جی؟ حمد کی تعریف الثناء باللسان، زبان سے تعریف کرنا۔ اس کو ایک لفظ کو سمجھ لیں، زبان سے تعریف کرنا، علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبی پر، جمیل سے مراد خوبصورتی، خوبی، اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا۔ من نعمت، کسی انعام کے بدلے میں، او غیرہا، یا ویسے ہی۔ ترجمہ، زبان سے اختیاری خوبی کی تعریف کرنا، نعمت کے مقابلے میں یا بغیر نعمت کے۔ کسی نے آپ کو کوئی انعام دیا، کسی نے آپ کو کوئی انعام دیا، تو اس کی اس انعام دینے والی اچھی خوبی پر آپ نے اس کی زبان کے ساتھ تعریف کی، تو اسے کہتے ہیں حمد۔ یا ویسے ہی آپ نے تعریف کی زبان کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں حمد۔ ثنا کا معنی تعریف ہے نا۔ یہاں اس تعریف سے پتہ چل گیا کہ حمد کے لیے زبان کے ساتھ تعریف کرنا شرط ہے، لیکن نعمت کے مقابلے میں کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائی،
اللہ نے آپ پر کرم کیا تو آپ نے اس کی تعریف زبان کے ساتھ کی، یعنی اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ وہ اس طرح کے کلمات کہے، تو یہ حمد ہو گئی. اور ویسے ہی اللہ کی آپ نے تعریف کی تو یہ بھی حمد ہو گئی. لیکن شرط ہے اس میں زبان کے ساتھ تعریف کرنا، نعمت اور غیر نعمت کی شرط نہیں. تو ویسے ہی کسی خوبی کو اور کمال کو بیان کرتے ہیں اللہ کی، تو یہ بھی حمد ہے زبان کے ساتھ. اور اس کے کسی خاص انعام کو سامنے رکھتے ہوئے زبان کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی حمد ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، حمد سکوتاً تعریف کرنا، الثناء باللسان علی الجمیل الافتاری من نعمت وغیرہ. اس کی اور تعریفیں بھی ہیں لیکن یہ مناسب الفاظ ہیں، آسان بھی ہیں. یہ ہے جی پہلا کہ حمد کا لفظی معنی اور اصطلاحی تعریف. یہ پہلا تھا. الف کیا تھا؟ حمد کا لفظی معنی اور اصطلاحی تعریف. یہ ہم نے پڑھ لیا، لفظی معنی بھی پڑھ لیا اور اصطلاحی تعریف بھی ہم نے پڑھ لیا. یہ الف کا اب با ہے جی الحمد پر ال اوور لائن کریں کی وضاحت. اسے کہتے ہیں لام تعریف. اب یہاں سوال کیا بنے گا؟ سوال الحمد پر کون سا لام تعریف ہے، یا کون سا ال ہے؟ اب جب ہم کہتے ہیں کون سا لام تعریف ہے تو اس کے لیے ہمیں رسالہ لامیہ پڑھنا پڑتا ہے. پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا؟ رسالہ لامیہ آپ میں سے کسی نے پڑھا؟ اس میں لام تعریف کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. اچھا، یہ جو لام ہے نا بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر لام تعریف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 استغراقی، نمبر 2 جنسی، نمبر 3 عہدی. بنیادی طور پر لام تعریف کی 3 قسمیں، استغراقی، جنسی اور عہدی. سوال یہ بنتا ہے کہ الحمد پر جو ال ہے وہ کون سا ہے؟ استغراقی ہے، جنسی ہے، عہدی ہے؟ کیونکہ حمد اصل میں کیا ہے؟ مصدر ہے نا. دیکھو تعریف کرنا مصدر ہوا نا، تو مصدر پہ لگا ہے جی ال. اب حمد نکرہ تھا، ال لگنے کے بعد بن گیا معرفہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو ال ہے یہ استغراقی ہے تو پھر اپنا معنی ہوگا، جنسی ہے تو اور معنی ہوگا، عہدی ہے تو اور معنی ہوگا. تو اس کی ذرا تفصیل سنیں پھر اپنے لفظوں میں لکھیں. پہلا یہ ہے، یہ ایک تینوں ہی احتمال اس میں ہے، اس میں تینوں احتمال ہیں.
اب اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ الاستغراقی ہے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ حمد کے تمام افراد، اگر استغراقی ہے آپ پورا لکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ حمد کے تمام افراد، اب علم منطق کام آ رہا ہے، تمام افراد، ٹھیک ہے، حمد کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر الاستغراقی ہو تو پھر معنی یہ ہوگا حمد کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو حمد کے افراد کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر شعر میں ہم، نثر میں ہم، فارسی میں ہم، عربی میں ہم، جتنے بھی اس کے افراد ہیں، جس طرح کی بھی حمد ہے، تمام کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ تو جب ہم کہیں گے الحمدللہ تو پھر معنی ہوگا حمد کے تمام افراد یا حمد اپنے تمام افراد کے ساتھ ہے اللہ کے لیے۔ دوسرا احتمال وہ ہے جی کہ یا پھر یہ احتمال ہے کہ یہ الجنسی ہے۔ تو جنس بھی آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں نا، ایز اے ہول جب کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اسے جنس کہتے ہیں۔ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ جن سے ہم اللہ کے لیے ہے، پھر یہ معنی ہو جائے گا پوری جن سے حمد کی پوری جنس ایز اے ہول۔ اور اگر تیسرا احتمال بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہوگا عہدی۔ پھر عہدی جو نام ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں، عہد ذہنی اور عہد خارجی، عہد ذہنی اور عہد خارجی۔ تو عہد ذہنی وہ ہوگا کہ ذہن میں آپ کے ذہن میں ہے، ذہن میں آپ نے مختص کیا، اور خارج کسی فرد کے لیے آپ نے مختص کیا باہر کے۔ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ وہ خاص ہم، اب اس میں پھر 2 صورتیں نکل آئیں گی۔ وہ خاص ہم جو اللہ تعالی نے خود اپنے لیے کی، یا الف یہ ہو گیا عہدی میں بعد وہ خاص ہم جس کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسے کہتے ہیں علم۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں گمراہ عورتیں، ان کو یہ پڑھ کے بتاؤ گے، اسے کہتے ہیں علم۔ کہ ایک ال کے بارے میں بھی گھنٹہ لگتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی۔ حمد بعد میں آتا ہے، پہلے ال ہے۔ اچھا، تو ہم نے کیا کہا کہ سوال آپ سے کیا گیا کہ الحمد پر کون سا لام تعریف ہے؟ استغراقی ہے، جنسی ہے، عہدی ہے۔ استغراقی ہے تو جنسی نہیں ہوگا، جنسی ہے تو استغراقی نہیں ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی ہے تو عہدی نہیں ہے، عہدی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں تینوں احتمال ہیں۔ تو پھر جواب میں آپ کیا کہیں گی؟
یہاں تینوں احتمالات ہیں، استغراقی بھی ہو سکتا ہے، جنسی بھی ہو سکتا ہے. اگر استغراقی ہوا تو پھر معنی یہ ہوگا کہ حمد کے تمام افراد، یعنی جس طرح بھی حمد کی ورائٹی ہے نا، حمد میں نثر ہے، شعر ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، جو بھی ہے، وہ تمام افراد مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اگر الف لام جنسی، الف لام بھی کہتے ہیں، ال بھی کہتے ہیں، لام بھی کہتے ہیں، یہ بھی لکھ لو. بولتے وقت تینوں طرح سے بولتے ہیں. ال بھی کہتے ہیں، اگر ال کہیں گے تو ایک حرف بن جائے گا. الف لام بھی کہتے ہیں اور صرف لام بھی کہتے ہیں. تینوں سے مراد یہی ہوتا ہے، ال ہی ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ جن سے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی جس پر بھی حمد کا، تعریف کا لفظ بولا جا رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جن سے حمد کی ہوگی. ٹھیک ہے، جن سے حمد کا کیا مطلب ہوگا کہ جس پر بھی حمد کا لفظ بولا جا رہا ہے وہ حمد ہے اور وہ اللہ کے لیے. اور تمام افراد سے مراد کیا ہو گیا کہ جو بھی حمد ہو رہی ہے، جو بھی تعریف ہو رہی ہے. تب وہ کہتے کہ ایک بندہ ہے، وہ کہتے ہیں کیا پہاڑ ہے، کیا درخت ہے، کیا وادی ہے، تو وہ ظاہری طور پر کس کی تعریف ہوگی؟ پہاڑ کی، وادی کی، درختوں کی. لیکن یہ افراد ہیں، یہ حمد کی کیا ہے؟ افراد ہیں. آپ نے جب آخر میں فیصلہ کیا تو آپ نے کہا وادی کی تعریف تو اس نے لگایا گھنٹہ. کس نے بنائی ہے یہ وادی؟ اللہ نے. ایک لڑکے کی تصویر تعریف کرنے میں گھنٹہ لگایا اور ایک لڑکی کی تعریف میں گھنٹہ لگایا. بعد میں پتہ چلا لڑکے کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، لڑکی کو بھی پیدا کرنے والا اللہ. بالوں کی تعریف کی جا رہی تھی، بال بھی اللہ نے بنائے. آنکھوں کی تعریف پہ زمانہ لگا دیا اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نصیب اللہ صاحبہ، اللہ ان کو خوش رکھے. تو اب وہ فرماتی ہیں کہ سونی اکھ تیری ہے جان لے گی میری. تو وہ تعریف ظاہری طور پر آنکھ کی تھی، لیکن آپ نے جب غور کیا تو آپ نے کہا آنکھ تو اس اللہ نے بنائی ہے. تو پھر ان فیکٹ حقیقت میں حمد کس کی ہوگی؟ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو استغراقی ہو تو حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے، جنسی ہو تو جن سے حمد. کیا مطلب جن سے حمد کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وہ تعریف جس کے اوپر تعریف کا لفظ بولا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے. اور عہدی کیا ہے؟ عہد خارجی اور عہد ذہنی. ذہن میں کسی کو آپ بڑا سمجھ لیتی ہیں اور اس کا ذکر کرتی ہیں، یا خارج میں کوئی کسی وجہ سے کسی کو بڑا قرار دیا گیا ہے. دیکھیں یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. تو اب ذہنی خدا کا ذہن تو نہیں، لیکن خدا کا جو ارادہ ہے اس کے مطابق جو اس نے حمد اپنے لیے خود اپنے لیے حمد کی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں الحمد تو پھر معنی ہوگا وہ حمد اللہ کے لیے ہے جو خود اللہ نے کی ہے. ٹھیک ہے، عہدی کا پھر یہ معنی ہو جائے گا. یا پھر جو ہمارے والد گرامی حضور رضی اللہ نے تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ اگر عہدی معنی لے تو پھر وہ خاص حمد مراد ہوگی جس کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو عہدی کا معنی اگر ہو العہدی ہو تو پھر ہم معنی کریں گے وہ حمد جو ہمیں رسول کریم نے سکھائی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا خوبصورتی ہے. دیکھو ایک ال میں کتنا علم چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا یا نہیں. اس پہ ابھی اور بھی بولا جا سکتا ہے ال پہ. ابھی تو میں نے آپ کو مثالیں نہیں دی استغراقی کی، باقی قرآن کی تو وہ پڑھیں گے. ہدایت الناف میں زمین طور پر آگے چیزیں آئیں گی. تو یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا اسے کہتے ہیں درس. اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان سے آپ پوچھیں نا استغراقی جنسی عہدی کیا ہے
تھوڑا بہت اگر کسی نے کوئی پڑھ لیا ہوگا کسی کتاب میں تو نام کی حد تک تو اسے پتہ ہوگا شاید وہ استغراقی جنسی ہے، نام کی حد تک کہہ لیں، لیکن کسی لفظ پہ ال لگا ہوا ہے اور اگر استغراقی ہے تو کیا معنی ہوگا نہیں بتا سکے گا، نہیں بتا سکے گی، نہیں بتا سکے گا، چاہے پرائے ہوں چاہے سگے ہوں نہیں بتا سکیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اس طرح پڑھایا نہیں جا رہا، پڑھانے والے اور کیا پڑھانے والی ہیں خود ہی انہیں نہیں پتا ہوتا، بس اوپر سے کچھ کرتے ہیں اور امتحان میں نقل لگانے کا موقع دیتے ہیں، جیسے کتاب میں لکھا ہوا وہ اسے کہتے ہیں جی تصویر کشی، ٹھیک ہے، کہ جیسے ادھر بنا ہوا ہے کہ دیکھو پیارے بچوں یہ کیا ہے تو سب کہتے ہیں 3، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ کیا ہے جی 7، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اس طرح ملا کے تو ایک تصویر بنا دی، مختلف تصویریں بناتے ہیں وہ اسی طرح بناتے ہیں، اسکیچ کہتے ہیں اسے، خاکہ کہتے ہیں اسے، تو یہ اسکیچ ہوتا ہے ان کے، اسکیچ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے وہاں کتاب میں جو بھی لکھا ہوتا ہے ایسے لکھتے ہیں، ایسی بھی جگہ پر مجھے بہت برا لگتا ہے کن اکھیوں سے دیکھنا، تو اگر آپ میں سے کسی کو عادت ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، بہت بری عادت ہے۔ تو یہ ہے جی الحمد کے ال پر ہم پہنچے، ہم کا بھی معنی کل ہم للہ رب العالمین یہاں سے اپنا درس شروع کریں گے، خطبہ پہ کچھ دن لگ جائیں گے لیکن آگے پھر جلدی جلدی ہمارے اسباق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔